على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملیں گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملیں گا، اور بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملیں گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملیں گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملیں گا۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بنی کی سیرت جو مقصود کونین وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے حاضرین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی بعد تک کیا جائے گا۔ سامعین، ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آخری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے جس طرح بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کے مانند ہے، ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ کی تعلیمات ہی سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور دائی بھی، نذیر بھی تھے، نصیر بھی، سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی۔ آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، اور غرض کہ آپ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانی ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید اور رسالت سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ آپ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی۔ دنیا و عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ کسی کی تعریف بیان نہیں کی، کہ جس کے چہرے کی قسم خود قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کی کمبل کو یا ایھا المدثر کہا گیا، اور جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی توحہ۔ تو آئیے سامعین، الاخلاق کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ ایک یہودی بڑیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس یہودی بڑیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ بڑیا آپ پر روزانہ کوڑا کٹ کر پھینکتی۔ آپ جب بھی اس بڑیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے، وہ آپ پر ہر بار کوڑا کٹ کر پھینکتی، اور ایسا ہر بار ہوتا رہا۔ کچھ دن بیت گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بڑیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آپ پر کوڑا پھینکا نہ گیا اور آپ کو بہت تشویش ہوئی۔ پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ اس بڑیا کے گھر عیادت کے لیے جائیں گے۔ کون عیادت کے لیے جائیں گے؟ جو سیدہ کائنات کے بابا ہے، وہ جو حسنین کریمین کے نانا ہے، وہ جن کے نالین مبارک خود حضرت علی صاف کرے، وہ جو تمام نبیوں کے سردار ہے، وہ جن کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو شہید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ جس کی نسبت حضرت علی کو شیر خدا کا درجہ عطا کرتی ہے۔ جی ہاں حاضرین، وہ ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بڑیا آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ آپ کے اتنا ستانے اور پریشان کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑیا کی عیادت کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ بڑیا آپ کے اس اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر اس بڑیا نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ جس کے اعلیٰ اخلاق سرکار کی آمد، آقا کی آمد، کہ جس کے اعلیٰ اخلاق سے جس کے اعلیٰ اخلاق اور پیاری سیرت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی،
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے آمد کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے آمد کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔